چوتھا عارضہ مصائب اور تکالیف، ان میں کامیابی کی واحد صورت صبر ہے، اس لیے ایسے تمام مقامات پر صبر بہت ضروری ہے، اور یہ دو وجہ سے ضروری ہے۔ پہلا یہ تاکہ انسان عبادت تک پہنچ سکے اور اپنا مقصود حاصل کر سکے، اس لیے کہ عبادت کا دار و مدار صبر اور مشقت برداشت کرنے پر ہے، تو جو شخص صابر نہیں ہوگا اس سے فی الحقیقت کوئی نیکی انجام کو نہیں پہنچ سکتی۔ یہ اس لیے کہ جو شخص خلوص قلب سے عبادت کرے گا اسے کئی طرح کی مشقتیں، مصیبتیں اور شدائد پیش آئیں گی۔ ایک تو اس بنا پر کہ ایسی کوئی عبادت نہیں جس میں مشقت نہ ہو، کیونکہ جب تک خواہش کا قلع قمع اور نفس پر سختی نہ کی جائے عبادت کا کوئی فعل صادر نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ خواہش اور نفس دونوں انسان کو عبادت سے روکتے ہیں، اور نفس اور خواہش پر قابو پانا انسان کے لیے مشکل ترین امر ہے۔ دوسرے اس لیے کہ انسان جب کوئی نیک کام کرتا ہے تو اس میں احتیاط ضروری ہے، اور احتیاط مشقت کے بغیر نہیں ہو سکتی، اور کسی کام کو احتیاط درستی کے ساتھ انجام دینا بھی مشکل کام ہے۔ تیسری اس لیے کہ دنیا دار محنت ہے، تو جو شخص اس میں ہوگا کہ اسے ضرور طرح طرح کی مصائب اور مشکلات اور تکالیف پیش آئیں گی۔ یہ مصائب کئی طرح کے ہیں۔ پہلی یہ کہ اہل و عیال، رشتہ داروں، بھائیوں اور دوستوں کا مرنا یا ان کا گم ہو جانا یا ان سے جدائی۔ دوسری یہ کہ اس کی اپنی ذات کا گوناگوں امراض مہلکہ میں مبتلا ہونا۔ تیسری یہ کہ لوگوں کا اسے قتل کر کے اس کی عزت برباد کرنا اور اس کے زن و فرزند پر دست درازی کرنا، اسے حقیر جاننا، اس کی غیبت کرنا، اس پر الزام تراشیاں کرنا۔ اور چوتھا یہ کہ مال کا ضائع اور تباہ ہو جانا۔ اور یہ مذکورہ مصائب و تکالیف اپنے اپنے معیار اور درجے کے مطابق انسان کو زخمی کرتی ہیں اور اس کے دل کو جلاتی ہیں، تو ان سب تکالیف میں لامحالہ کی ضرورت ہے، ورنہ غم و افسوس اور بے صبری انسان کو عبادت سے باز رکھے گی۔ چوتھی یہ کہ طالب آخرت سخت آزمایا جاتا ہے اور اسے شدید محنت میں مبتلا کیا جاتا ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کے جتنا قریب ہوگا اتنے ہی اسے مصائب بھی دنیا میں زیادہ درپیش آئیں گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، اشد الناس بلاء الانبیاء ثم العلماء ثم الامثل فالامثل۔ ترجمہ، لوگوں میں سب سے زیادہ انبیاء آزمائش میں ڈالے جاتے ہیں، پھر علماء، پھر جو ان کے قریب ہیں، پھر جو ان کے قریب ہیں۔ جو شخص بھی نیکی کا قصد کرے گا اور راہ آخرت اختیار کرے گا وہ ضرور ان محنتوں اور مشقتوں میں مبتلا ہوگا، تو جو شخص ان پر صبر نہ کر سکا اور انہیں برداشت نہ کر سکا وہ راستے میں ہی رہ جائے گا اور عبادت سے محروم رہ جائے گا، تو عبادت سے کچھ حاصل نہیں کر سکے گا۔ اور خداوند تعالیٰ نے ہم کو بالکل واضح الفاظ میں بتایا ہے کہ ہم ضرور تم کو مصائب اور تکالیف میں آزمائش کے طور پر مبتلا کریں گے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالی ہے، وَلَتُبْلَوَنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا۔ ترجمہ، اور تمہاری ضرور آزمائش ہوگی تمہارے مالوں میں اور تمہاری جانوں میں، اور تم ضرور سنو گے یہود و نصارہ اور مشرکین سے اذیت دینے والی باتیں۔ اور پھر فرمایا، وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ تو اگر تم صبر کرو گے اور تقوی اختیار کرو گے تو یہ بہت ہمت کے کام ہے۔ تو گویا اللہ تعالیٰ ان آیات میں یہ فرمایا ہے کہ اپنی جانوں کو مصائب و تکالیف برداشت کرنے کا خوگر بنا لو، تو اگر تم ان مصائب میں صبر کرو گے تو واقعی تم اپنی مردانگی کا ثبوت دو گے اور واقعی تمہارے ارادے مردوں والے ہوں گے۔ پس جو شخص بھی عبادت کا عزم کرے گا، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے صبر عظیم کا ارادہ کرے اور نفس کو مسلسل بڑی مشکلات برداشت کرنے کا عادی بنائے یہاں تک کہ موت آ جائے، ورنہ وہ ایک ایسی چیز کا ارادہ کر رہا ہے جس کا اس کے پاس ہتھیار نہیں، اور جس ذریعے سے وہ کام انجام کو پہنچ سکتا ہے وہ اس کے برعکس کرنے کا قصد کر رہا ہے۔ حضرت فضیل بن ایاز رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ جو شخص طریق آخرت طے کرنے کا عزم کرے وہ اپنے اندر پہلے موت کے 4 رنگ پیدا کرے۔ پہلا ہے سفید، دوسرا ہے سرخ، تیسرا ہے سیاہ اور چوتھا ہے سبز۔ موت کا سفید رنگ تو بھوک ہے، اور سیاہ لوگوں کی مذمت، اور سرخ مخالفت شیطان، اور سبز حوادث ایام پر صبر کرنا۔
اور صبر کرنے کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اس سے دنیا و آخرت کی بھلائی نصیب ہوتی ہے اور نجات و کامیابی سے انسان ہمکنار ہوتا ہے۔ ارشاد ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ ترجمہ، جو شخص تقوی اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے ذریعہ پیدا کر دے گا اور اسے ایسی جگہ سے رزق دے گا جہاں کا اسے وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ اس آیت کے معنی یہ ہیں کہ جو شخص صبر کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے ڈرے گا اللہ تعالیٰ اسے شدائد سے نجات دے گا۔ دوسرا یہ کہ صبر کے ذریعے انسان دشمنوں پر فتح مند ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَاصْبِرْ إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ۔ ترجمہ، آپ صبر کریں، بے شک نیک انجام متقین کا ہی ہے۔ تیسرا، صبر کے ذریعے انسان اپنی مراد پا لیتا ہے۔ قال اللہ تعالی وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا۔ ترجمہ، اللہ تعالیٰ کے نیک کلمات بنی اسرائیل پر ان کے صبر کی وجہ سے پورے ہوئے۔ کہا گیا ہے کہ جب یعقوب علیہ السلام نے فراق کے غم و اندوہ کا تذکرہ یوسف علیہ السلام کو لکھا تو یوسف علیہ السلام نے جواب میں لکھا ان اباک صبروا فظفروا فاصبر کما صبروا تصبر کما ظفروا۔ ترجمہ، آپ کے آباء و اجداد نے صبر کیا تو کامیاب ہوئے، آپ بھی صبر کریں، جیسا انہوں نے کیا تو آپ بھی کامیاب ہوں گے جیسے وہ ہوئے۔ یہ دو شعر بھی اسی سلسلے میں کہے گئے ہیں۔ لا تیاسا وان طالت مطالبہ اذا استعنت بالصبران ترى فرجا اخلق بذا الصابرین یحظى بحاجتا وصد من القرء للابواب ان یلجا۔ ترجمہ، مایوس ہرگز نہ ہو اگرچہ تجھے گزارش کرتے ہوئے عرصہ دراز گزر جائے جبکہ تو نے صبر سے استعانت لی ہو، کیونکہ آخرت تو ضرور وسعت و کشادگی سے ہمکنار ہوگی۔ آخرت تو ضرور وسعت و کشادگی سے ہمکنار ہوگا۔ تیسرا یہ کہ صابر شخص کتنی بلند اخلاقی کا مظاہرہ کرتا ہے یہاں تک کہ وہ اپنے مقصد اور حاجت کو پا لیتا ہے۔ اسی طرح درگاہ ایزدی کو مسلسل دستک دینے والا یہاں تک کہ اس کی مرادوں کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ چوتھا یہ کہ صبر کا فائدہ یہ ہے کہ اس سے لوگوں کی پیشوائی اور ان کی امامت کا درجہ ملتا ہے۔ ارشاد ربانی ہے وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا۔ ترجمہ، اور ہم نے ان کو ان کے صبر کے باعث لوگوں کا امام بنایا کہ ہمارے حکم سے لوگوں کو ہدایت کی تبلیغ کرتے تھے۔ پانچواں ہے صبر سے انسان اللہ تعالیٰ کی ثنا کا مستحق ہوتا ہے۔ ارشاد ہے اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ۔ ترجمہ، ہم نے اسے صابر پایا، وہ ایوب بہت ہی اچھا بندہ ہے اور بہت ہی رجوع کرنے والا ہے۔ چھٹا، صبر سے جنت کی بشارت ملتی ہے اور صابر شخص اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مہربانی کا مستحق ہوتا ہے۔ فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر کرنے والوں کو جنت کی بشارت دو، اور فرمایا أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ۔ ترجمہ، یہی لوگ ہیں جن پر ان کے پروردگار کی صلواتیں اور رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ ساتواں، صبر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ انسان سے محبت کرتا ہے۔ واللہ یحب الصابرین۔ ترجمہ، اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ آٹھواں، صبر کے ذریعے جنت میں درجات عالیہ عطا ہوں گے۔ ارشاد ہوتا ہے اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا۔ ترجمہ، ان لوگوں کو صبر کے صلے میں جنت کے اندر بالا خانے عنایت ہوں گے۔ نواں، صبر کی طفیل انسان اللہ تعالیٰ کی طرف سے کرامت اور عزت کا مستحق ہوتا ہے۔ قال اللہ تعالی سلام علیکم بما صبرتم۔ ترجمہ، تمہارے صبر کرنے کے صلے میں تمہارے رب کا تم کو سلام۔ دسواں، صبر کے باعث بندے کو آخرت میں بے حساب و بے شمار ثواب عطا ہوگا جو لوگوں کے وہم و گمان سے بہت ہی بالا تر ہوگا۔ قال اللہ تعالی انما یوفی الصابرون بغیر حساب۔ ترجمہ، صبر کرنے والوں کو بے حساب ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ، اس بزرگ اور برتر ذات نے انسان پر کس قدر کرم فرمایا، اور صبر کے صلے میں جو مذکورہ 10 کرامتیں اور فضیلتیں دنیا و آخرت میں پروردگار انسان کو عطا فرماتا ہے، یہ محض ایک لمحہ بھر صبر کے عوض میں، تو تم پر واضح ہو گیا کہ دنیا اور آخرت کی خیر اور بھلائی صبر میں مضمر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے ما اعطی احد من عطاء خیر اوسع من الصبر۔ ترجمہ،
صبر جیسی کشادہ اور وسیع بھلائی اور خیر اور کوئی انسان کو عطا نہیں کی گئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں جمیع خیر المؤمنین فی صبرا ساعہ، ترجمہ مومنین کی ہر قسم کی بھلائی ایک لمحہ بھر کے صبر میں ہے۔ ایک شاعر نے اس مضمون کو ذیل کے اشعار میں بہت اعلیٰ پیرائے میں ادا کیا ہے۔ الصبر مفتاح ما يرجي وكل خير به يكون فاصبرون طالت لیالی فربما امکن الحرون، ترجمہ صبر ہر امید کی چابی ہے اور ہر بھلائی صبر ہی سے حاصل ہو سکتی ہے۔ تم صبر کرو اگرچہ صبر میں عرصہ دراز گزر جائے، کیونکہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک دشوار شے آخر کو ممکن ہو جاتی ہے۔ وَرَبُ مَا نِيلَ بِاسْطِبَارِ مَا قِيلَ حِيحَتْ لَا يَكُونَ، اور بہت دفعہ صبر سے ایسے امور پر کامیابی حاصل کر لی گئی ہے جن کے متعلق یہ کہا جاتا تھا کہ ان کا ہونا بہت مشکل ہے۔ ایک شاعر اسی مضمون کو یوں ادا کرتا ہے، صبرت وكان الصبر مناسجي وحسبك ان الله اثني على الصبر صبر حتى يحكم الله بينا فما الى يسرو ما لي اثر، ترجمہ میں صبر کرتا ہوں اور صبر میری عادت ہو چکا ہے، اور تمہارے لیے صبر کی فضیلت میں یہی کافی ہے کہ خدا تعالی نے صبر کی تعریف کی ہے۔ میں صبر پر قائم رہوں گا یہاں تک کہ اللہ تعالی ہمارے درمیان فیصلہ فرما دے، یا آسانی کا یا تنگی کا۔ جب تم معلوم کر چکے کہ صبر کے یہ فضائل ہیں تو تم پر لازم ہے کہ اس نفیس اور عمدہ خصلت کو اپنے میں پیدا کرو اور اس کے حصول کے لیے پوری جد و جہد کرو۔ اس خصلت کے حاصل ہو جانے پر ضرور تم کامیاب لوگوں میں سے ہو جاؤ گے، اور اللہ تعالی ہی توفیق کا مالک ہے۔ صبر کی حقیقت اور اس کا حکم بیان کیجیے۔ جواب، لغت میں صبر کے معنی روکنے کے ہیں، جیسا کہ قرآن میں یہ الفاظ روکنے کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ قال اللہ تعالی وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ، ترجمہ اپنی ذات کو ان لوگوں کے ساتھ روکے رکھیے جو دن رات رب کی یاد میں مشغول رہتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کو بھی صابر اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ مجرمین سے عذاب روکے رکھتا ہے اور جلدی ان پر عذاب نازل نہیں کرتا۔ اور اصطلاحاً صبر دل کی کوششوں میں سے ایک کوشش کا نام ہے، کیونکہ صبر نفس کو جزا سے روکنے کا نام ہے، اور جزا کی علماء نے یہ تعریف کی ہے، ذکر اضطرابک فی الشدہ، تکلیف کے وقت اپنی پریشانی اور اضطراب کا ذکر کرنا۔ اور بعض نے جزا کے یہ معنی لیے ہیں کہ اپنے زور سے تنگی سے نکلنے کا قصد کرنا۔ صبر اس جزا کے ترک کا نام ہے۔ صبر کس طرح پیدا کیا جائے؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آدمی شدت اور اس کے وقت کو یاد کرے اور یہ خیال کرے کہ نہ تو میری بے صبری سے اس میں اضافہ ہوگا اور نہ کمی، اور نہ اس میں تقدیم ہوگی اور نہ تاخیر، تو پھر جزا اور بے صبری سے کیا فائدہ، بلکہ اس میں بجائے فائدے کے نقصان اور خطرہ ہے۔ اور اپنے اندر صبر کا وصف پیدا کرنے کی سب سے اعلیٰ چیز یہ ہے کہ آدمی صبر کے اس عوض کا تصور کرے جس کا پروردگار نے وعدہ فرمایا ہے، وباللہ التوفیق۔ فصل، عبادت کے لیے فراغت حاصل کرنے کی خاطر تم پر لازم ہے کہ ان عوارض اور ان کے اسباب و علل کو اپنے راستے سے ہٹا کر اس اہم اور سخت گھاٹی کو عبور کرو، ورنہ اگر تم ان عوارض و موانع مذکورہ میں مبتلا رہے تو تمہیں اپنا مقصود یاد کرنے کی مہلت بھی نہیں ملے گی، چاہے جائے کہ تم مقصود کو پاؤ اور اس کو حاصل کرو۔ اور ان عوارض میں سے ہر ایک عارضہ جدا نوعیت کی مشغولیت و مصروفیت رکھتا ہے، بعض بہت جلد انسان کو مشغول کر لیتے ہیں اور بعض دیر سے۔ پھر ان چار میں سے سب سے بڑا اور سب سے سخت ترین رزق کا معاملہ ہے اور اس کی تدبیر ہے، کیونکہ مخلوق کے لیے سب سے عظیم مصیبت یہ رزق ہی ہے جس کی تگ و دو نے مخلوقات کو درماندہ اور عاجز کر دیا ہے اور دلوں کو عبادت سے غافل کر رکھا ہے اور لوگوں کو بے پناہ تفرقات اور تفکرات اور پریشانیوں میں مبتلا کر دیا ہے اور عمروں کو ضائع کر دیا ہے، اور یہ رزق ہی لوگوں کے لیے بڑے بڑے گناہوں اور معاصی کے ارتکاب کا باعث بنا ہے۔
اور یہ رزق کا معاملہ ہی لوگوں کو خدمت پروردگار سے ہٹا کر خدمت دنیا اور خدمت مخلوقات کا باعث بنا ہے۔ تو لوگ اس رزق کے دھندے میں پھنس کر یاد حق سے غفلت اور گناہوں کی تاریکی میں ڈوب جاتے ہیں اور رزق کی تلاش میں سرگردانی، پریشانی اور ذلت و خواری میں عمر عزیز کو برباد کر دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے دربار میں اعمال سے مفلس اور قلاش ہو کر پیش ہوتے ہیں، اور اگر خدا تعالیٰ کی رحمت ان کے شامل حال نہ ہو تو پریشان کن حساب اور جان کا عذاب میں مبتلا ہوتے ہیں۔ دیکھیے اس رزق کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے کس کثرت کے ساتھ آیات نازل فرمائی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے کس قدر وعدے کیے ہیں، اور رزق کی ذمہ داری کے متعلق توکل کی تلقین کرتے آئے ہیں اور لوگوں کے لیے صحیح راہ کی وضاحت کرتے آئے ہیں، اور علماء نے اس سلسلے میں سینکڑوں تصانیف کی ہیں اور طرح طرح کی مثالیں دے کر سمجھاتے رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے غضب و مواخذے سے ڈراتے رہے ہیں، لیکن افسوس کہ لوگ اس کے باوجود راہ ہدایت پر نہیں چلتے اور تقوی اختیار نہیں کرتے اور رزق کے بارے میں مطمئن نہیں ہوتے، بلکہ وہ رزق کی تلاش میں بے ہوشی کی حد تک پہنچ چکے ہیں، ہمیشہ اس بات سے ڈرتے ہیں کہ کہیں صبح یا شام کا کھانا فوت نہ ہو جائے، اور اس غفلت کی اصل اور بڑی وجہ آیات قرآنی میں قلت تدبر اور اللہ تعالیٰ کی قدرتوں میں قلت فکر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس کلام سے نصیحت پذیر نہ ہونا اور سلف کے ارشادات میں غور و فکر نہ کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ لوگ وساوس شیطانی کا شکار ہو چکے ہیں اور جہلا کے کام سے مانوس ہو چکے ہیں اور اہل غفلت کی عادات سے متصف ہو چکے ہیں، یہاں تک کہ ابلیس لعین ان پر مکمل طور پر مسلط ہو چکا ہے اور غلط عادات ان میں گھر چکی ہیں۔ اس طرح لوگ ضعف اعتقاد اور ضعف یقین کے مرض میں مبتلا ہو گئے ہیں، لیکن اصحاب بصیرت اور ارباب ریاضت و مجاہدہ جو رب تعالیٰ کے برگزیدہ بندے ہیں وہ خدا تعالیٰ کی رضا پر راضی ہیں، اس لیے وہ اسباب دنیاویہ کی خاطر میں نہیں لاتے، انہوں نے خدا تعالیٰ کی رسی یعنی دین کو مضبوطی سے تھام لیا ہے اور مخلوق سے کلی طور پر بے نیاز ہو گئے ہیں، انہیں رب تعالیٰ کی آیات پر یقین کامل ہے، وہ اس کے بتائے ہوئے صراط مستقیم کو ہی نگاہ رکھتے ہیں، رزق کے معاملے میں وساوس شیطانی مخلوق کی طرح طرح کی باتوں اور نفس خبیث کے فریب میں نہیں آتے، اور جب اس سلسلے میں شیطان یا کوئی انسان یا ان کا نفس وسوسہ اندازی کی کوشش کرتا ہے تو وہ پوری طرح مقابلہ کرتے ہیں اور مکمل طور سے مدافعت اور مخالفت کرتے ہیں، یہاں تک کہ مخلوق ان سے منہ پھیر لیتی ہے اور شیطان ان سے جدا ہو جاتا ہے اور نفس ان کا مطیع ہو جاتا ہے اور انہیں صراط مستقیم پر استحکام اور زیادہ نصیب ہو جاتا ہے۔ اس سلسلے میں حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق یہ حکایت منقول ہے کہ جب آپ نے زاد راہ کے بغیر ایک جنگل عبور کرنے کا ارادہ کیا تو ابلیس نے آ کر آپ کو یوں خائف کرنے کی کوشش کی کہ یہ خطرناک جنگل ہے اور آپ کے پاس نہ تو زاد راہ ہے نہ ہی اسے طے کرنے کا کوئی اور ذریعہ ہے۔ شیطان کی طرف سے یہ خوف دلانے پر آپ نے پختہ ارادہ کر لیا کہ میں ضرور یہ خوفناک جنگل زاد راہ کے بغیر طے کروں گا، اور صرف بغیر زاد راہ ہی طے نہیں کروں گا بلکہ ہر میل پر 1000 رکعت نفل نماز ادا کروں گا۔ چنانچہ آپ نے جو ارادہ فرمایا وہ پورا کر دکھایا، اور آپ 12 برس اس جنگل میں رہے، یہاں تک کہ جب ہارون رشید اس جنگل سے حج بیت اللہ شریف کے ارادے سے گزرا تو اس نے دیکھا کہ آپ ایک جگہ نوافل میں مشغول ہیں۔ لوگوں نے اسے بتایا کہ یہ نماز پڑھنے والے بزرگ حضرت ابراہیم بن ادہم ہیں، تو اس نے آپ سے کہا، اے ابو اسحاق، آپ اس حال میں اپنے آپ کو کیسا پاتے ہیں؟ تو آپ نے اس کے جواب میں یہ 2 شعر پڑھے: نرقع دنیانا بتمزیق دیننا فلا دیننا یبقی ولا ما نرقع فطواب لعبد اثر اللہ ربی وجادبد نباہ لما یتوقع۔ ترجمہ: ہم اپنے دین کو برباد کر کے دنیا سنوارنے کی کوشش کرتے ہیں تو نہ ہمارا دین رہتا ہے اور نہ ہی دنیا سنورتی ہے، تو وہ شخص کس قدر مبارک اور خوش قسمت ہے جس نے ہر معاملے میں اپنے رب کی رضا کو ہی ترجیح دی اور آخرت کی نجات کی امید پر دنیا کو قربان کر دیا۔ بعض صالحین کے متعلق منقول ہے کہ وہ کسی جنگل میں تھے کہ ابلیس ان کے پاس آیا اور اس طرح وسوسہ اندازی کرنے لگا کہ آپ اس ویرانے میں زاد راہ سے تہی دست ہیں، اور یہ ایسا جنگل ہے جس میں ہلاک کن اشیاء بکثرت ہیں، اور اس میں نہ تو کہیں آبادی کا نشان ہے اور نہ ہی اس میں کسی انسان کا گزر ہے۔ تو اس بزرگ نے شیطانی وسوسے کو محسوس کر کے عزم مصمم کر لیا کہ میں زاد راہ کے بغیر ہی اس کو طے کروں گا اور میں اس میں چلتا رہوں گا، اور نہ تو کسی سے کوئی شے
لوں گا اور نہ اس وقت تک کچھ کھاؤں گا جب تک میرے منہ میں جبراً گھی اور شہد وغیرہ نہ ڈالا جائے گا۔ یہ ارادہ کر کے آپ اس جنگل کے پاس ہی کے بالکل ہی اجاڑ حصے کی طرف اپنا رخ کر لیا اور اس کی سیاحت میں مشغول ہو گئے۔ وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ میں اس میں گھومتا رہا یہاں تک کہ ایک روز میں نے دیکھا کہ ایک قافلہ راستہ بھول کر میری طرف کو آ رہا ہے۔ میں انہیں دیکھتے ہی زمین پر لیٹ گیا تاکہ وہ مجھے نہ دیکھ پائیں، لیکن خدا کی شان کہ وہ میری طرف ہی سیدھے چلتے رہے یہاں تک کہ میرے سر پر آ کر کھڑے ہوئے۔ میں نے آنکھیں بند کر لیں تو وہ میرے بالکل ہی قریب کھڑے ہو کر ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ معلوم ہوتا ہے کہ اس شخص کا سفر خرچ ختم ہو چکا ہے اور وہ بھوک و پیاس کی وجہ سے غش کھا کر گرا ہوا ہے، اس لیے گھی اور شہد لاؤ اور اس کے حلق میں ڈالیں تاکہ وہ ہوش میں آئے۔ چنانچہ وہ گھی اور شہد لائے۔ میں نے اپنا منہ مضبوطی سے بند کر لیا تو انہوں نے چھری منگوا کر میرا منہ زبردستی سے کھول لیا تو میں ہنس پڑا اور میں نے منہ کھول دیا۔ میری ہنسی دیکھ کر وہ کہنے لگے تم تو کوئی پاگل ہو۔ تو میں نے جواب دیا خدا کی قسم میں مجنون یا پاگل ہرگز نہیں ہوں، اور میں نے شیطان کے آنے اور اس کے وسوسہ اندازی کے واقعے سے انہیں آگاہ کیا جسے سن کر وہ بہت ہی متعجب ہوئے۔ ایک اور بزرگ فرماتے ہیں کہ طالب علمی کے زمانے میں سفر کے دوران میں نے ایک ایسی مسجد میں قیام کیا جو آبادی سے کافی فاصلے پر تھی، اور میں اپنے مشائخ کی سنت کے مطابق سفر خرچ سے خالی ہاتھ تھا۔ ابلیس نے آ کر وسوسہ اندازی شروع کی کہ یہ مسجد آبادی سے بہت دور ہے، اس مسجد میں قیام کے بجائے اگر تو کسی ایسی مسجد میں قیام کرے جو آبادی میں واقع ہو تو وہاں تیرے خورد و نوش کا انتظام ہو سکے گا۔ میں نے اس کے جواب میں کہا کہ میں یہیں رہوں گا، اور خدا کی قسم میں حلوے کے سوا اور کوئی شے کھاؤں گا بھی نہیں، اور حلوہ بھی اس وقت تک نہیں کھاؤں گا جب تک ایک ایک لقمہ کر کے میرے منہ میں نہ ڈالا جائے۔ چنانچہ میں نے وہاں نماز عشاء ادا کی اور مسجد کا دروازہ بند کر دیا۔ جب رات کا ابتدائی حصہ گزر گیا تو اچانک کسی شخص نے جس کے ہاتھ میں شمع تھی مسجد کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ جب اس نے کافی زور سے دروازہ کھٹکھٹانا شروع کیا تو میں نے اٹھ کر دروازہ کھولا۔ میں نے دیکھا کہ ایک بڑھیا ہے جس کے ساتھ ایک نوجوان ہے۔ بڑھیا دروازے سے اندر داخل ہوئی اور میرے سامنے حلوے سے بھرا ہوا ایک تھال رکھ دیا اور کہنے لگی یہ نوجوان میرا لڑکا ہے، میں نے یہ حلوہ اس کے لیے تیار کیا تھا۔ اور گفتگو کے دوران اس نے قسم کھا لی کہ میں یہ حلوہ اکیلا نہیں کھاؤں گا بلکہ کسی مسافر کے ساتھ کھاؤں گا، یا اس مسافر کے ساتھ جو اس مسجد میں ہے، اس لیے تو اسے کھا، اللہ تعالیٰ تجھ پر رحم کرے۔ اس کے بعد بڑھیا نے لقمے بنا کر ایک میرے منہ میں اور ایک اپنے لڑکے کے منہ میں دینا شروع کیا، یہاں تک کہ ہم نے سیر ہو کر کھایا۔ پھر وہ نوجوان اور بڑھیا واپس چلے گئے اور میں نے مسجد کا دروازہ بند کر لیا۔ اس واقعے پر میں دل میں دیر تک متعجب ہوتا رہا۔ اے مخاطب، یہ اور اس طرح کے ہزاروں واقعات ہیں جو صالحین سے مجاہدے اور مخالفت شیطان کے طور پر وقوع پذیر ہوئے ہیں۔ اس طرح کے واقعات سے تمہیں 3 طرح کے فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ اول یہ کہ تم جان لو کہ جو رزق مقدر ہو چکا ہے وہ بہرحال انسان کو ملے گا۔ دوم یہ کہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ رزق اور اس میں توکل ایک اہم شے ہے، اور یہ کہ رزق کے معاملے میں شیطان کے فریب اور وسوسے نہایت ہولناک اور عظیم ہیں، حتیٰ کہ مندرجہ بالا قسم کے زاہدین، ائمہ کرام اور بزرگان دین بھی ان وساوس سے محفوظ نہ رہ سکے، اور ان کے اس قدر مجاہدات اور ریاضیات شاقہ کے باوجود ابلیس انہیں گمراہ کرنے سے مایوس نہ ہوا، یہاں تک کہ ان ائمہ کرام کو ان وساوس سے محفوظ رہنے کے لیے ایسے محیر العقول ذرائع اختیار کرنے پڑے۔ اور خدا کی قسم جو شخص 70 برس سے مجاہدات و ریاضات میں مصروف ہو وہ بھی شیطانی وساوس سے مامون و محفوظ نہیں ہو سکتا، جس طرح مبتدی اور غافل لوگ اس کے وساوس اور خطرات سے محفوظ نہیں رہ سکتے، اور اگر نفس اور شیطان کا ذرا بھی داؤ چلے تو وہ اسے ہلاک کر کے رکھ دیں، جس طرح وہ غافل اور غرور میں مبتلا شخص کو ہلاک کر دیتے ہیں۔ وفی ذالک عبرۃ لأولی الابصار۔ تیسرا، ائمہ کرام اور بزرگان دین کے اس طرح کے واقعات سے تیسرا فائدہ یہ حاصل ہوتا ہے کہ ان سے پتہ چلتا ہے کہ رزق کے معاملے میں توکل کی منزل کوشش شدید اور مجاہدہ بلیغ کے بغیر طے نہیں ہو سکتی، اور وہ ائمہ کرام اگرچہ تمہاری طرح گوشت، خون، بدن اور روح کا مجموعہ تھے، بلکہ ان کے بدن تم سے زیادہ لاغر اور ان کے اعضاء تم سے زیادہ ضعیف اور ان کی ہڈیاں تم سے زیادہ پتلی تھیں، لیکن ان میں قوت
علم تھی، نور یقین تھا، اور دین کے معاملے میں ان کی ہمت قوی تھی، اس لیے وہ اس قدر سخت مجاہدے کرتے رہے یہاں تک کہ ان بلند مقامات پر فائز ہوئے۔ ان بزرگان دین کی زندگیوں کے مقابلے میں ذرا اپنی طرف بھی غور کرو۔ تمہیں چاہیے کہ اس لاعلاج بیماری کی دوا کرو تاکہ آخرت میں فلاح پا سکو۔ فصل یعنی خلاصہ۔ اب میں اس سلسلے میں تمہیں چند ایسے نقطے بتاتا ہوں جو میرے علم میں آئے ہیں اور جو پورا دھیان رکھ کر سننے سے تمہارے قلب میں جاگزیں ہو جائیں گے اور توکل فی الرزق کے مسئلے میں زیادہ کشمکش سے بچ جاؤ گے، اور ان پر عمل کرنے والے، ان میں غور و تأمل کرنے سے تمہیں واضح طور پر راہ حق کی طرف رہنمائی نصیب ہو جائے گی۔ واللہ سبحانہ الموفق۔ پہلا نقطہ، تمہیں یہ یقین ہونا چاہیے کہ خدا تعالیٰ نے اپنی مقدس کتاب میں تمہارے رزق کی ضمانت و کفالت کا ذمہ اٹھایا ہے۔ اس چیز کو تم یوں سمجھو کہ کوئی دنیاوی بادشاہ تم سے یہ وعدہ کرے کہ آج شام تمہاری میرے ہاں مہمانی ہے، اور تمہیں اس کے متعلق یہ حسن ظن بھی ہو کہ یہ اپنی گفتگو میں سچا ہے، جھوٹا نہیں، اور وعدہ خلافی نہیں کرتا، بلکہ اگر ایک بازاری یا کوئی یہودی یا نصرانی یا کوئی آتش پرست جس کا ظاہر حال اچھا ہو وہ تم سے اس طرح کا کوئی وعدہ کرے تو تم ضرور اس کی بات پر اعتماد کرو گے، اور تم اس کے بات پر مطمئن ہو جاؤ گے، اور رات کے طعام کے سلسلے میں اس کی بات پر بھروسہ کر کے بے فکر ہو جاؤ گے۔ جب تم ان مندرجہ بالا اشخاص کے محض ظاہر حال اور اپنے حسن ظن کے باعث ان پر فوراً اعتماد کر لیتے ہو تو افسوس ہے کہ اپنے پروردگار کی بات پر اعتماد نہیں کرتے، جس نے رزق کے متعلق نہایت صریح الفاظ میں ضمانت و کفالت کا وعدہ فرمایا ہے۔ صرف وعدہ ہی نہیں فرمایا بلکہ قرآن مجید میں متعدد مقامات پر اس وعدہ رزق پر قسمیں کھائی ہیں۔ افسوس کہ اللہ تعالیٰ کی ان تاکیدی وعدوں کے باوجود رزق کے معاملے میں تمہارا دل مطمئن نہیں ہوتا، اور اللہ تعالیٰ کی کفالت و ضمانت پر سکون پذیر نہیں ہوتا، اور تم اللہ تعالیٰ کی تقسیم ازلی پر نظر نہیں کرتے، بلکہ تمہارا قلب مشوش اور مضطرب رہتا ہے۔ کاش کہ اللہ تعالیٰ کے ان تاکیدی وعدوں پر عدم اعتماد کا وبال کا انکشاف تم پر ہو جائے اور اس کی برائی اور مصیبت کا اندازہ ہو جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس سلسلے میں فرماتے ہیں، طلب رزق اللہ من عنده غیرہ وتسبح من خوف العواقب آمنا وترضى بصراف ولو كان مشركا دمینا ولا ترضى بربك ذامنا كأنك لم تقرأ بما في كتابه فأصبحت منحول اليقين مبايها۔ ترجمہ، کیا تم نے رب تعالیٰ کے سوا دوسروں سے رزق طلب کرتے پھرتے ہو اور اس طرح تم زمانے کے عواقب و مصائب سے مامون و محفوظ ہونے کے خام خیال میں مبتلا ہو؟ افسوس کہ تم ایک مشرک صراف کے ضامن بننے پر رضامند ہو جاتے ہو، مگر اپنے پروردگار کی ضمانت پر تمہیں اعتماد نہیں۔ گویا تم نے رزق کے متعلق آیات خداوندی کو پڑھا ہی نہیں، اس لیے تم راہ حق سے جدا اور یقین سے برگشتہ معلوم ہوتے ہو۔ رزق کے معاملے میں اللہ تعالیٰ پر عدم اعتماد ایک ایسی تباہ کن چیز ہے جو انسان کو شک و شبے میں مبتلا کر دیتی ہے، اور ایسے شخص کے متعلق خطرہ ہے کہ اس سے اس کا دین اور دین کی معرفت سلب نہ ہو جائے، العیاذ باللہ۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا ہے، وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ ترجمہ، اور اللہ تعالیٰ پر ہی بھروسہ کرو اگر تم ایماندار ہو، اور فرمایا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ ترجمہ، اور مومنوں کو صرف اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ دین کا صحیح احساس رکھنے والے ایماندار کے لیے صرف یہی ایک نقطہ کافی ہے، ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ دوسرا نقطہ، قرآنی آیات اور ارشادات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہایت صحت کے ساتھ یہ امر ثابت ہے کہ ہر ایک کا رزق ازل سے تقسیم ہو چکا ہے، اس لیے تمہیں اس تقسیم خداوندی پر یقین ہونا چاہیے اور اس امر کا بھی اعتقاد ہونا چاہیے کہ اس کی تقسیم میں تغیر و تبدل اور ترمیم وغیرہ ناممکن ہے۔
تو اگر تم ان دلائل کے باوجود تقسیم ازلی کا انکار کرو یا اس میں رد و بدل کو جائز خیال کرو تو یہ صریح کفر ہے، نعوذ باللہ من۔ جب تمہیں اس امر کا یقین ہو چکا کہ اس میں رد و بدل ناممکن ہے تو اس سلسلے میں اہتمام اور طلب و جستجو سے کیا فائدہ؟ اس عقیدے کے ہوتے ہوئے پھر تلاش و جستجو دنیا میں ذلت و خواری اور آخرت میں تنگی اور خسران کا باعث ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، مکتوب علی ظہر الحوت والثور رزق فلان بن فلان فلا یزداد الحریص الا جہدہ۔ ترجمہ: مچھلی اور بیل کے پشت پر لکھا ہوا ہے کہ یہ فلاں بن فلاں کا رزق ہے، تو رزق کے معاملے میں حریص شخص کو بیجا مشقت کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انما قدر لما دغیک ان یمدفاها فلا یمدغ غیرک فکل رزقک ویحک بالعذر ولا تاکل بالذل۔ ترجمہ: بے شک جن لقموں کا چبانا تیرے مقدر میں ہو چکا ہے انہیں کوئی دوسرا نہیں چبا سکتا، تو اپنے حصے کا رزق کو عزت کے ساتھ کھا، ذلت و خواری سے نہ کھا۔ دانشمند شخص کے لیے دوسرا نقطہ بھی ایک جامع نقطہ ہے۔ تیسرا نقطہ، اس نقطے میں میں نے اپنے شیخ رحمۃ اللہ علیہ سے سنا ہے، جسے انہوں نے اپنے کسی استاد رحمہم اللہ سے نقل فرمایا ہے کہ میرے شیخ کے استاد رحمہم اللہ تعالی فرماتے ہیں، رزق کے معاملے میں جس چیز سے مجھے سکون ہوا وہ یہ ہے کہ میں نے اپنے نفس سے کہا کہ یہ رزق زندہ انسانوں کے لیے ہی تو ہے، مردوں کو رزق سے کیا تعلق؟ اور جس طرح انسانی زندگی اللہ تعالیٰ کے خزانے اور اس کے دست قدرت میں ہے، اسی طرح رزق بھی اس کے دست قدرت میں ہے، چاہے مجھے دے اور چاہے نہ دے۔ اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ کی مشیت میرے علم سے پوشیدہ ہے، وہی جیسے چاہتا ہے تدبیر کرتا ہے۔ اب مجھے اپنے نفس کو سکون و قرار میں رکھنا چاہیے۔ اہل تحقیق کے لیے یہ نقطہ بھی بہت مفید ہے۔ چوتھا نقطہ، اللہ تعالی ہمارے رزق کا ضامن اور کفیل ہے، مگر اس حد تک جو غذا اور تربیت میں کام دے سکے، زیادہ کا نہیں۔ باقی رہا کھانا پینا، تو جب بندہ عبادت الہی کے لیے لوگوں سے علیحدگی اختیار کر لے اور اللہ تعالی پر پوری طرح بھروسہ کر لے تو بسا اوقات خورد و نوش کے ظاہری اسباب اس سے روک لیے جاتے ہیں، اور ظاہری اسباب کے رک جانے پر نہ تو بندے کو ملول ہونا چاہیے اور نہ ہی اس کی کچھ پرواہ کرنی چاہیے، اس لیے کہ جب حقیقت امر اس پر منکشف ہے کہ اگر میری زندگی باقی ہے تو اللہ تعالیٰ نے میرے جسم کو قائم رکھنے کا وعدہ کیا ہوا ہے، اور توکل علی اللہ سے مقصود بھی صرف اسی قدر ہے کہ وہ ہلاک نہ ہو اور اس کا جسم قائم رہے، اور اللہ تعالیٰ ضرور اس کی غیبی امداد فرمائے گا تاکہ جب تک اس کی زندگی ہے عبادت اور خدمت حق میں وہ بندہ پوری توجہ سے مشغول رہے، اور مقصود بھی یہی ہے کہ کسی نہ کسی طرح انسان کا جسم قائم رہے تاکہ وہ رب تعالی کی یاد میں مصروف رہے، اور خدا تعالی کو قدرت ہے کہ جب تک چاہے کسی بندے کا بدن قائم رکھے، جہاں چاہے کھانے اور پانی پینے کے ذریعے باقی رکھے، یا گارے یا مٹی یا تسبیح و تحلیل کے ذریعے باقی رکھے، جیسے ملائکہ تسبیح و تحلیل سے زندہ ہیں، اور چاہے تو بغیر کسی سبب کے باقی رکھے، اور مقصود تو عبادت اور خدمت حق کی خاطر بقائے بدن ہے، چاہے جس طرح بھی باقی رہے۔ بندے کو عقل و شرب، شہوت رانی اور لذت دنیاوی کے لیے تو پیدا نہیں کیا گیا کہ خواہ اس کے لیے مرغن غذائیں ہی ضروری ہیں۔ ہمارے اس مذکورہ بیان سے واضح ہو گیا ہے کہ ایسے حالات میں اسباب ظاہری کا چندہ اعتبار نہیں، چونکہ یہ چیز بزرگان دین اور زاہدین امت کے قلوب میں پوری طرح جاگزی تھی، اس لیے وہ طویل سفر، مسافتیں، کئی راتیں اور کئی دن کھائے پیے بغیر کاٹ لیتے تھے۔ چنانچہ ان میں سے بعض 10 روز کچھ نہیں کھاتے تھے، اور بعض ایک ماہ اور بعض 2 ماہ بغیر کچھ کھائے پیے گزار لیتے تھے، اور اس کے باوجود ان کی بدنی قوت بحال رہتی تھی، اور بعض ایسے بھی تھے جو صرف ریت پھانک لیتے تھے اور وہی ان کی غذا کا کام دے جاتی تھی، جیسا کہ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق منقول ہے کہ مکہ معظمہ میں آپ کا خرچ ختم ہوا تو آپ مسلسل 15 روز ریت پر گزارا کرتے رہے۔
ابو معاویہ الاسود فرماتے ہیں کہ میں نے اور حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ نے مسلسل 20 روز گارے پر گزار دیے، اور حضرت اعمش رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ مجھے ایک دفعہ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ ملے اور کہنے لگے 1 ماہ سے میں نے کچھ نہیں کھایا پیا مگر بلکہ 2 ماہ سے، اور اس 2 ماہ کے عرصے میں صرف ایک دفعہ ایک شخص نے خدا کی قسم دے کر کچھ تھوڑے سے انگور کھلا دیے، اور اس بات پہ میں ابھی تک اپنے شکم کا شاکی ہوں۔ میں کہتا ہوں اے مخاطب، تجھے ایسی حکایات اور بزرگان سلف کے ایسے واقعات سن کر متعجب نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالی ہر شے پر قادر ہے۔ اور اس سلسلے میں تمہارا وہم یوں دور کیا جا سکتا ہے کہ بعض مریض 1 ماہ اور 2 ماہ کچھ کھائے پیے بغیر زندہ رہتے ہیں، حالانکہ بیمار جسمانی طور پر تندرست آدمی سے زیادہ کمزور اور نحیف ہوتا ہے، اور جو شخص ایسے توکل میں بھوک سے ہلاک ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی زندگی صرف اتنی ہی تھی، نہ یہ کہ خدا پر توکل کرنے سے اس پر موت وارد ہو گئی، جس طرح بعض لوگ خوب سیر ہو کر کھا لینے کی وجہ سے مر جاتے ہیں۔ اور مجھ تک حضرت ابو سعید خراز محمد رحمۃ اللہ علیہ کی یہ بات پہنچی ہے کہ آپ نے فرمایا، غذا کے سلسلے میں میرا دستور تھا کہ ہر تیسرے روز اللہ تعالیٰ کہیں نہ کہیں سے انتظام کر دیتا تھا۔ ایک دفعہ مجھے ایک جنگل عبور کرنا پڑا، اس دوران پورے 3 روز گزرنے پر کھانے پینے کی کوئی صورت مہیا نہ ہو سکی۔ آخر چوتھے روز میں نے کچھ کمزوری محسوس کی اور ایک جگہ ذرا آرام کرنے کے لیے بیٹھ گیا تو اچانک غیب سے آواز آئی، اے ابو سعید، کیا تو چاہتا ہے کہ ضرور تیرے لیے خوراک ہی مہیا ہو، یا تجھے صرف اس قدر کافی ہے کہ تجھے چلنے پھرنے کی قوت دے دی جائے؟ میں نے عرض کیا، مجھے صرف قوت کافی ہے۔ چنانچہ اس کے متصل ہی کمزوری جاتی رہی اور میں مسلسل 12 روز کچھ کھائے پیے بغیر سفر کرتا رہا اور مجھے کچھ تکلیف محسوس نہ ہوئی۔ تو جب بندہ دیکھے کہ خورد و نوش کے ظاہری اسباب میں رکاوٹ ہو رہی ہے اور اس کا خدا تعالیٰ پر توکل بھی ہو، تو اسے یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ضرور غیبی قوت سے امداد فرمائے گا۔ تو بندش اسباب پر ملول خاطر نہ ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ کی ذات کریم کا اس بات پر کثرت سے شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ اس نے اپنے خصوصی احسان، کرم نوازی اور مہربانی سے مشقت سے بچا کر نصرت غیبی سے سرفراز فرمایا اور مقصود اصلی تک پہنچایا، اور خورد و نوش کے اسباب ظاہری کی پریشانی اور بوجھ سے نجات عطا فرمائی، اور خرق عادت کے طور پر اسے قوت مرحمت فرمائی، اور کھائے پیے بغیر اپنی یاد کی قدرت نصیب فرمائی، اور اس کے حال کو ملائکہ کرام کے حال کے مشابہ کر دیا، اور بہائم اور عامت الناس کے حال سے بلند کر لیا، اور اسے اپنے قرب کی عزت سے سرفراز فرمایا۔ ہمارے اس بیان میں سنجیدگی سے غور کرو تاکہ تمہیں نفع کثیر حاصل ہو انشاءاللہ تعالی۔ میں کہتا ہوں شاید تو یہ کہے کہ رزق کے موضوع پر تم نے گفتگو کا سلسلہ خلاف معمول بہت دراز کر دیا ہے، حالانکہ تم کہہ چکے ہو کہ اس کتاب میں اختصار کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوٹے گا۔ تو میں کہتا ہوں کہ خدا کی قسم، رزق کا معاملہ جس قدر اہم اور نازک ہے، اسی کی نسبت یہ بیان بہت ہی قلیل اور مختصر ہے، کیونکہ رزق ایک ایسی چیز ہے جس پر دنیا اور دین کے تمام امور کا دار و مدار ہے۔ تو عبادت خداوندی کے لیے جس کی ہمت قوی ہو، اسے چاہیے کہ ہماری بیان کردہ باتوں پر مضبوطی سے عمل پیرا ہو اور اس کے متعلق اسلامی احکام کی پوری رعایت ملحوظ رکھے، اور اگر وہ ایسا نہیں کر سکتا تو وہ مقصود سے بہت ہی دور ہے۔ اور وہ چیز جس سے تم پر اس امر کا انکشاف ہو کہ رزق کے معاملے میں علماء حقانی اور بزرگان دین کس قدر بصیرت کاملہ کے مالک تھے، یہ ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی کی بنا ہی توکل علی اللہ، عبادت کی طرف پوری توجہ اور مخلوق سے تعلقات منقطع کرنے پر رکھی تھی۔ انہوں نے اس موضوع پر کثرت سے کتابیں تصنیف فرمائی ہیں، اور وصال کے وقت اس معاملے میں کیا کیا وصیت کرتے رہے، اور اللہ تعالیٰ نے دین میں ان کے لیے کیسے مخلص معاونین اور دوست مہیا کر دیے تھے کہ خلاف اہل سنت و جماعت کے اعتقاد والے عابدوں اور زاہدوں وغیرہ کو ان میں ایک شمع بھی نصیب نہیں ہوا، جیسے کرامیہ وغیرہ، اس لیے کہ ان کے عقائد کی بنیاد اصول حقہ کے خلاف پر تھیں۔ اور ہم اہل سنت و جماعت جب تک اپنے ائمہ دین اور بزرگان اعظام کی سیرت اور ان کے نقش قدم پر چلتے رہے تو خدا اور مخلوق کی نظر میں مکرم و معظم رہے، اور مدارس اسلامیہ اور اپنی عبادت گاہوں سے علم و اخلاق کے پیکر بن کر نکلتے رہے۔
چنانچہ علم میں استاد ابو اسحاق، ابو حامد، ابو طیب، ابن فورک اور میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ جیسے متنجر لوگ ہمارے امام اور پیشوا ہیں، اور عبادت میں ابو اسحاق شیرازی، ابو سعید الصوف، ابو نصر مقدس جیسے پاکیزہ حضرات ہمارے رہبر ہیں۔ یہ لوگ علم و زہد میں فائق ترین لوگ تھے۔ افسوس کہ ہمارے قلوب ان حضرات کی مطابعت سے کمزور و ضعیف ہو گئے اور ہم ایسے علائق میں مبتلا ہو گئے جس کا ضرر نفع سے کہیں زیادہ ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہمیں دین کے سلسلہ میں رجت واقع ہو گئی، ہمتیں پست ہو گئیں اور عبادت کی لذتیں اور حلاوتیں چلی گئیں۔ اب یہ امید مشکل ہی سے کی جا سکتی ہے کہ عبادت میں کسی کا حال پھر درست ہو جائے اور اسے صحیح علم نصیب ہو جائے، اور جس میں اس وقت دین و معرفت کی معمولی روشنی موجود ہے وہ صرف حارث محاسبی، محمد بن ادریس شافعی، مزنی، حرملہ وغیرہ ائمہ مقدمین کی اقتداء اور پیروی کا صدقہ ہے رحمہم اللہ تعالی اجمعین۔ جیسا کہ ایک شاعر نے اسلاف کے ان اشعار میں صفت بیان کی ہے، وما سحب الایام الا تعففا وما وجدوا من حب سیدہم بدا افاد الصدیقون حل ولایہ الى سید السادات قد جعلوا القصدا تحلل عقد الصبر من كل صابر وما حلت الایام من عقدهم عقدا۔ ترجمہ: وہ زمانے میں نہایت عفت اور پاکیزگی کے ساتھ رہے اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی محبت کے سوا کوئی چیز بھی باعث اطمینان اور سکون نہ بنی۔ بڑے بڑے فاضل اور صدیق اسلاف جو اہل ولایت تھے، ہمیشہ ان کی توجہ سید السادات یعنی رب تعالی کی طرف ہی رہی۔ زمانے کے مصائب اور حوادث نے بڑے بڑوں کی صبر کی گرہیں کھول ڈالیں، مگر ان مقدس نفوس کی صبر کی ایک گرہ بھی نہ کھول سکے۔ ہم اہل اسلام صدر اول میں دین اسلام کی پیروی کے باعث بادشاہ تھے، لیکن اس سے روگدانی کی وجہ سے اب ہماری پوزیشن ایک بازاری شخص سے زیادہ نہیں۔ ہم دینی اور دنیاوی کمالات کے میدان کے شہسوار تھے، مگر اب پیدلوں سے بھی گئے گزرے ہیں، اور اب خطرہ ہے کہ کہیں راستے سے بھٹک ہی نہ جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہی مصائب پر ہمارا مددگار ہے، اور اسی سے خلوص قلب کے ساتھ التجا ہے کہ دین کی جو معمولی رمق ہم میں باقی ہے وہ سلب نہ کر لے۔ انہ جواد کریم منان رؤوف الرحیم ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ تفویض کا بیان۔ تفویض کے معنی ہیں جملہ امور خدا تعالیٰ کے حوالے کر دینا۔ تفویض کی پوری حقیقت اور تفصیل سمجھنے کے لیے دو چیزوں کا سمجھنا ضروری ہے۔ ایک یہ کہ کسی چیز کے پسند یا ناپسند کا امتیاز وہی کر سکتا ہے جو ہر معاملے کو ہر جہت سے جانتا ہو اور اس کے ظاہر، باطن، حال اور انجام سے پوری طرح آگاہ ہو۔ جس شخص کو اس امتیاز کا علم نہ ہو وہ اچھی بری چیز اور غلط صحیح میں امتیاز نہیں کر سکتا۔ کسی بدوی یا دیہاتی یا چرواہے کو آپ کبھی نہیں کہیں گے کہ یہ درہم دیکھنا کھوٹے ہیں یا کھرے، کیونکہ وہ اس وصف سے خالی ہے۔ اسی طرح آپ کسی شہری سے یہ بات نہیں کہیں گے کہ جو صراف نہ ہو، کیونکہ وہ بھی یہ کام مشکل ہی سے سر انجام دے سکتا ہے۔ لہٰذا تم اس کام کے لیے اسی شخص کی طرف رجوع کرو گے جو ماہر صراف ہو اور سونے چاندی کے اسرار و خواص سے پوری طرح واقف ہو، اور ہر شے کے متعلق اس طرح کا علم محیط ہر جہت سے صرف ذات رب العالمین کو ہی حاصل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو لائق نہیں کہ امور کی تدبیر اور کسی امر کے پسند یا ناپسند کا فیصلہ خود ہی اپنے طور پر کر لے، بلکہ تدبیر و اختیار کا یہ جامع وصف اللہ وحدہ لا شریک کے ساتھ ہی مختص ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے مقدس کلام میں فرمایا ہے وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخَيْرَ۔ ترجمہ: اور تیرا رب ہی جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے پسند کرتا ہے۔ لوگوں کو پسند و ناپسند کا کوئی اختیار نہیں۔ پھر دوسرے مقام پر فرمایا وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ۔ ترجمہ: اور تیرا رب ہی جانتا ہے جسے لوگ اپنے سینوں میں چھپائے رکھتے ہیں اور جسے ظاہر کرتے ہیں۔ نقل ہے کہ کسی بزرگ کو خدا کی طرف سے اشارہ ہوا کہ آپ جو چاہیں مجھ سے مانگے آپ کو عطا کیا جائے گا، اور وہ بزرگ مستجاب الدعا تھے۔ تو آپ نے جواباً عرض کیا سبحان اللہ، وہ ذات جو جمیع علوم پر حاوی ہے ایک ایسے جاہل سے فرماتی ہے مانگ جو مانگنا چاہتا ہے، مجھے کیا معلوم کہ میرے لیے فلاں شے بہتر ہے اور فلاں بہتر نہیں، بلکہ جو تجھے پسند ہے وہی مجھے پسند ہے۔
تفویض کے لیے دوسری چیز، اس چیز کو ذہن میں رکھنا بھی ضروری ہے کہ اگر ایک شخص تجھ سے یہ کہے کہ تیرے سب امور میں انجام دیتا ہوں، تیری تمام حاجات کی تدبیر میں کرتا ہوں، اس لیے تو اپنے جملہ امور میرے حوالے کر دے اور تو اپنے کسی اہم کام کو سر انجام دینے میں مشغول رہ، اور یہ کہنے والا شخص تیرے نزدیک واقعی تمام امور سے واقف ہو اور بہترین قوت حاکمہ کا مالک ہو اور اپنے ارادے کو پورا کرنے کی قوت رکھتا ہو، اور وہ تجھ پر رحیم و کریم بھی ہو، اس کے ساتھ ساتھ وہ شخص متقی اور پرہیزگار اور صادق القول بھی ہو، تو کیا تو اس شخص کی اس عظیم پیشکش کو اپنے حق میں عظیم ترین نعمت نہیں سمجھے گا اور بڑی اور بہت بڑی نعمت خیال نہیں کرے گا اور اس کی انتہائی احسان مندی کا معتقد نہیں ہوگا اور اس کے شکریہ اور صفت و ثنا میں انتہا نہیں کر دے گا؟ یقیناً ضرور کرے گا۔ پھر جب کوئی شے تیرے لیے پسند کرے گا جس کی اچھائی تجھ پر واضح نہ ہو تو اس کی اس پسندیدگی پر ہرگز ملول اور کبیدہ خاطر نہیں ہوگا، بلکہ تجھے اس پر پورا اعتماد ہوگا اور تیرا دل کامل طور پر مطمئن ہوگا اور تجھے یقین ہوگا کہ یہ شخص وہی چیز میرے لیے منتخب کرے گا جو میرے لیے مفید اور میرے حق میں بہتر ہو، اگرچہ بعد میں اس کا انجام کچھ ہی ہو، لیکن تم کو اس پر کامل اعتماد ہوگا۔ جب تم ایک انسان پر اس طرح کا اعتماد کر سکتے ہو تو تمہیں کیا ہے کہ اپنے جملہ امور اپنے پروردگار جل و علا کے حوالے نہیں کرتے، حالانکہ وہی ہے جو زمین و آسمان کے نظام کی تدبیر کرتا ہے اور ہر عالم سے زیادہ عالم ہے اور ہر قادر سے زیادہ قادر ہے اور ہر رحم کرنے والے سے زیادہ رحیم ہے اور ہر غنی سے زیادہ غنی ہے، اور وہ اپنی کامل عمل اور حسن تدبیر سے وہ شے تمہارے لیے منتخب کرے گا جس تک تمہارا وہم و گمان نہیں جا سکتا۔ تو جب خدا تعالی ہی تیرے جملہ امور کا کفیل اور ضامن ہے تو تجھے چاہیے کہ تمام تعلقات سے منقطع ہو کر ہمتاً اپنی آخرت کی اصلاح میں مشغول ہو جائے اور جو چیزیں اللہ تعالیٰ تیرے سامنے لاتا رہے ان پر راضی رہے، اگرچہ اس کا حسن و قباح تجھ پر منکشف نہ ہو، کیونکہ خدا کی طرف سے جو چیز ہوگی وہ تیرے حق میں بہتر اور خیر ہی ہوگی۔ باللہ التوفیق۔ رضا بالقضاء کا بیان۔ رضا بالقضاء کے سلسلے میں بھی دو امر ذہن نشین کرنے ضروری ہیں تاکہ حقیقت حال کی وضاحت ہو جائے۔ ایک تو یہ کہ رضا بالقضاء کا حال اور معال میں کیا فائدہ ہے۔ فی الحال تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ فراغت قلب اور بیکار فکر و تشویش سے نجات حاصل ہوتی ہے۔ بعض زہاد نے اسی لیے فرمایا ہے کہ جب قضاء و قدر حق ہے تو معاملات زندگی میں غم و فکر بے معنی ہے، اور اس کی اصل وہ حدیث شریف ہے جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے منقول ہے کہ حضور نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، لیک الحمک وما قدر ریک یکن وما لم یقدر لم یاتک۔ ترجمہ: اے ابن مسعود، تجھے کسی معاملے میں فکر و تشویش نہیں ہونی چاہیے، اس لیے کہ جو کچھ مقدر ہو چکا ہے وہ آ کر رہے گا، اور تیرے لیے مقدر نہیں ہے وہ ہرگز تجھ پر وارد نہیں ہوگا۔ یہ کلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام مبارک ہے جو نہایت جامع اور بلیغ ہے کہ الفاظ بالکل مختصر ہیں مگر بے شمار معانی پر مشتمل ہے۔ اور رضا بالقضاء کا انجام کے اعتبار سے یہ فائدہ ہے کہ قضاء پر راضی ہونے والے انسان کو اللہ تعالیٰ اجر و ثواب عطا فرمائے گا، اور ایسے شخص کو اپنے رب کی خوشنودی بھی حاصل ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ ترجمہ: اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ تعالیٰ سے۔ اس کے برعکس خداوند قدوس کی ناراضگی اس دنیا میں تو فکر، غم اور پریشانی وغیرہ پیدا کرتی ہے، اور آخرت میں بھی خواہ مخواہ بوجھ اور عذاب کا سبب بنے گی، کیونکہ رضا قضائے الہی تو بہرحال نافذ ہو کر رہے گی، تیری ناراضگی اور تیرے ارادے سے وہ بدل نہیں سکتی، جیسا کہ ذیل کے اشعار میں کہا گیا ہے، ما قد قضا یا نفس فاصطبری لہ ولک الامان من الذی لم یقدر وتحققی ان المقدر کائن حتم علیک صبرت ام لم تصبر۔ ترجمہ: اے نفس، تیرے لیے جو کچھ مقدر ہو چکا ہے اس پر صبر کر، اور جو کچھ تیرے لیے مقدر نہیں اس سے خائف ہونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ وہ تجھ پر وارد نہیں ہو سکتا، اور اس بات میں یقین رکھ کہ جو کچھ مقدر ہو چکا ہے وہ ضرور مل کر رہے گا، اور چاہے تو صبر کرے یا بے صبری کا مظاہرہ کرے۔
اور عقل مند انسان راحت قلب ثواب جنت کو چھوڑ کر اس چیز کو اختیار نہیں کرتا جو آخرت میں بوجھ اور عذاب کا باعث بنے اور جس سے بے فائدہ فکر اور تشویش لاحق رہے۔ دوسری اصولی بات یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی ناراضگی میں نقصان کا اندیشہ اور عظیم خطرہ مضمر ہے، اور خدا تعالیٰ مہربان نہ ہو تو اسے اپنے ناراض کرنے والا انسان بعض اوقات کفر و نفاق میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اس کلام میں غور کرو، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ ترجمہ: اے حبیب، ہمیں تیرے رب کی قسم، یہ لوگ اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتے جب تک آپ کو اپنے تمام تنازعات میں اپنا حاکم مطلق تسلیم نہ کریں، پھر آپ کے فیصلے کے خلاف اپنے قلوب میں ذرہ برابر رنجش بھی محسوس نہ کریں، بلکہ دل و جان اور رضا و رغبت سے اسے تسلیم کریں۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں اس شخص کے ایمان کی ہی نفی کر دی اور نفی ایمان پر قسم کھائی ہے جو فیصلہ رسول علیہ الصلاۃ والسلام کو پسند نہ کرے اور نبی کا فیصلہ سن کر دل میں تنگی اور بے چینی محسوس کرے۔ تو جو شخص فیصلہ خداوندی کو تسلیم نہ کرے بلکہ الٹا اس سے ناراض ہو، وہ کیسے مومن ہو سکتا ہے؟ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم سے ایک قدسی حدیث مروی ہے جس کے الفاظ یہ ہیں: من لم يرضى بقضائي ولم يصبر على بلائي ولم يشكر على نعمائي فليتخذ إله سواي۔ ترجمہ: جو شخص میری تقدیر پر راضی نہ ہو اور میری جانب سے آنے والی مصیبتوں پر صابر نہ ہو اور میری عطا کردہ نعمتوں کا شکر نہ ادا کرے تو ایسا شخص میرے بجائے کسی اور کو رب بنا لے۔ اس حدیث میں اللہ تعالیٰ گویا یوں فرماتا ہے کہ یہ شخص مجھ سے ناراضی نہیں کیونکہ تقدیر پر ناک منہ چڑھاتا ہے، تو پھر یہ اپنا رب کوئی اور بنا لے جو اس کو اچھا لگے۔ عقل مند جانتا ہے کہ یہ انتہائی زجر اور ڈانٹ کے الفاظ ہیں۔ ایک بزرگ سے جب عبودیت اور ربوبیت کے معنی دریافت کیا گیا تو انہوں نے کیا ہی اچھا جواب دیا۔ چنانچہ فرمایا، ربوبیت یہ ہے کہ رب تعالی جو چاہے حکم کرے، اور عبودیت یہ ہے کہ بندہ اس کے ہر حکم اور قضا کو بلا چون و چرا تسلیم کرے۔ جب اللہ تعالیٰ کوئی حکم دے اور بندہ نہ تو اس کی تعمیل کرے اور نہ اس کو پسند کرے تو وہاں عبودیت اور ربوبیت کچھ بھی نہیں۔ اس میں غور کرو اور اپنے حال کو عبودیت کے مطابق کرو تاکہ تمہیں اللہ تعالیٰ کی مدد توفیق سے سلامتی نصیب ہو۔ صبر کا بیان۔ صبر ایک کڑوی دوا ہے اور ناخوشگوار شربت ہے، مگر نہایت بابرکت اور ہر طرح کی منفعت کا موجب اور ذریعہ ہے، اور ہر طرح کی مضرت کو دفع کرتا ہے۔ جب دوا ایسی بابرکت اور نافع ہو تو عقل مند انسان طبیعت پر جبر کر کے بھی ایسی دوا استعمال کرتا ہے اور گھونٹ گھونٹ کر اپنے پیٹ میں ڈال لیتا ہے اور اس کی تلخی اور تیزی کو برداشت کرتا ہے، اور یوں کہتا ہے کہ اس دوا کی تلخی تو ایک گھڑی بھر کے لیے ہے مگر اس کا نفع سالہ سال تک باقی رہنے والا ہے۔ اب ہم ان منافع کی تفصیل بیان کرتے ہیں جو صبر سے حاصل ہوتی ہیں۔ جان لو کہ صبر 4 طرح کا ہے۔ پہلا، صبر علی الطاعہ، دوسرا صبر عن المعصیہ، تیسرا صبر عن فضول الدنیا، اور چوتھا دنیا کے مصائب و آلام پر صبر۔ جب کوئی شخص صبر کی تلخی برداشت کرے اور مذکورہ 4 قسم کے صبر پر کاربند ہو جائے تو اسے طاعات اور طاعات پر استقامت کی نعمت عظمیٰ نصیب ہوتی ہے، آخرت میں ثواب عظیم کا مستحق بنتا ہے، اور ایسے شخص کو دنیا میں گناہوں اور گناہوں کے نتائج بد سے حفاظت نصیب ہو جاتی ہے، اور آخرت میں گناہوں کے وبال میں مبتلا ہونے سے بھی بچ جاتا ہے۔ نیز ایسا شخص طلب دنیا کو ترک کر دیتا ہے اور اس 5 روزمرہ زندگی میں مشاغل دنیاوی سے الگ رہتا ہے۔ ایسا شخص انشاء اللہ تعالی عذاب اخروی سے بھی محفوظ رہے گا، اس کے اعمال خیر ضائع نہیں ہوں گے اور دنیاوی ابتلاء و آزمائش میں ثابت قدم رہتا ہے، اور آسائش دنیا حاصل نہ ہونے پر رنجیدہ خاطر نہیں ہوتا۔ تو اس صبر سے انسان کو طاعت، اس کے درجات عالیہ، طاعت کا ثواب، تقوی، زہد اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اچھا بدلہ، اچھی جزا اور ثواب کثیر حاصل ہو جاتا ہے۔ اور فوائد صبر کی پوری تفصیل در حقیقت خدا تعالیٰ ہی جانتا ہے۔
صبر ضرر رضا چیزوں کو دور کر دیتا ہے۔ صبر کی وجہ سے ایک تو انسان بے صبری سے پیدا ہونے والی جزا فضا کی مشقت سے بچ جاتا ہے اور دنیا میں بے صبری کا رنج برداشت کرنے سے محفوظ رہتا ہے، پھر آخرت میں ترک صبر پر دیے جانے والے عذاب سے حفاظت میں رہتا ہے۔ لیکن اگر انسان بے صبری کرے، گلا شکوہ کی زبان دراز کرے تو اس کی ہر منفعت فوت ہو جاتی ہے اور وہ انواع و اقسام کی مضرات و تکالیف میں پھنس جاتا ہے، کیونکہ جب وہ اللہ تعالیٰ کی طاعت و بندگی بجا لانے کی مشقت پر صبر نہیں کرے گا تو طاعت اور بندگی مولا تعالیٰ کی نعمت سے محروم رہے گا اور طاعت پر کاربند ہو سکے گا، یا بے صبری کے باعث طاعت پر اسے دوام نصیب نہیں ہوگا تو مرتبہ استقامت نہیں پا سکے گا جو کہ ایک اعلیٰ مرتبہ ہے، یا فقدان صبر کے باعث فضولیات و لغویات دنیا سے نہیں بچے گا اور گناہ و معصیت میں پڑ جائے گا، یا فقدان صبر کی بنا پر دنیاوی تکالیف و مصائب کے وقت شکوہ و شکایت کی زبان دراز کرے گا اور اس طرح صبر کے ثواب سے محروم رہے گا، اور بسا اوقات زیادہ بے صبری دکھانے پر آخرت کے ثواب کے علاوہ صبر کرنے پر دنیا میں جو نعمت ملنے والی تھی وہ بھی اس سے ہاتھ سے نکل جاتی ہے، اور بے صبری کا مظاہرہ کر کے ایک معصیت کے بجائے کئی معصیتیں مول لیتا ہے کہ دنیا کی نعمتیں بھی ہاتھ سے نکل جاتی ہیں اور آخرت کا ثواب بھی فوت ہو جاتا ہے، کئی الجھنیں پیدا ہو جاتی ہیں، صبر جیسی عمدہ نعمت سے محروم ہو جاتا ہے۔ بعض بزرگوں کا قول ہے حرمان الصبر علی المصیبت اشد من المصیبہ، ترجمہ مصیبت کے وقت صبر نہ کرنا مصیبت سے بھی زیادہ بدتر مصیبت ہے، لہٰذا اس شخص کو اس چیز کو اختیار کرنے کا کیا فائدہ جو حاصل شدہ شے کو بھی فوت کر دے اور گمشدہ شے کو واپس نہ لا سکے، لہٰذا کوشش کرو کہ اگر ایک شے نعمت دنیاوی کھو جائے تو دوسری فوت نہ ہو، یعنی صبر۔ فضیلت صبر کے متعلق حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک نہایت جامع قول منقول ہے۔ آپ نے ایک شخص کو صبر کی تلقین کرتے ہوئے فرمایا ان صبرت جرت علیک المقادیر وانت ماجور وانت جرت علیک المقادر یرو انت معذور، ترجمہ تجھ پر تقدیر الہی ضرور جاری ہو کر رہے گی، ہاں اگر تو صبر کر لے گا تو اجر و ثواب پائے گا، اور اگر بے صبری کا شیوہ اختیار کرے گا تو گناہ گار ہوگا۔ پھر میں کہتا ہوں کہ اگرچہ اللہ تعالیٰ کی ذات برحق پر توکل و بھروسہ کرتے ہوئے دل کو اس کی چاہت کی چیزوں سے الگ کرنا، نفس امارہ کو اس کی بری عادت سے روکنا، دنیاوی معاملات کی تدابیر و تجاویز کو ترک کر دینا، اپنے متعلق نفع و نقصان کی چیزوں سے اعراض کرتے ہوئے اپنا سارا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کرنا، نفس امارہ کی نگرانی کرنا، کسی امر کے فوت ہو جانے پر نفس کو بے صبری سے روکنا، جبکہ ایسے موقع پر بے صبری کرنا اس کی فطرت و سرشت میں داخل ہے، نیز نفس کو رضا کی لگام دینا اور نفرت کے باوجود نفس کو صبر کی تلخ اور کڑوے گھونٹ پلانا، یہ سب مندرجہ بالا امور ناقابل برداشت ہیں اور یہ نہایت بھاری بوجھ اور مشکل ترین علاج ہے، لیکن اپنی اصلاح اور درستی کی صحیح تدبیر بھی صرف یہی ہے اور یہی صراط مستقیم ہے، اور اسی صراط مستقیم پر چلنے کا انجام اچھا ہے، اور سعادت و نیک بختی کے حالات اسی سے پیدا ہو سکتے ہیں۔ تم اس مالدار باپ کے متعلق کیا کہتے ہو جو اپنے بیمار بیٹے کو کھجور اور سیب وغیرہ پھل کھانے کو نہیں دیتا اور پھل فروٹ کی نعمتیں دینے کے بجائے اس کو ایک سخت طبیب معلم کے حوالے کر دیتا ہے جو سارا دن تعلیم کے لیے اسے اپنے پاس روکے رکھتا ہے اور اسے ڈانٹتا رہتا ہے، اور اس کا باپ اس کو سینکی لگانے کے لیے حجام کے پاس لے جاتا ہے جو اسے اپنے عمل جراحی سے اور تکلیف دیتا ہے۔ کیا تم یہ خیال کر سکتے ہو کہ اس کا باپ اس بخل و کنجوسی کے بنا پر کھانے کو پھل نہیں دیتا، جب اس کا باپ اجنبی لوگوں کے ساتھ بھی فیاضی سے پیش آتا ہے اور ہر طرح مالی تعاون کرتا ہے؟ ایسا شخص اپنی اولاد کے حق میں کیسے بخیل ہو سکتا ہے اور اپنی اولاد سے اپنا مال و دولت کیوں کر روک سکتا ہے، حالانکہ اس کے پاس جو کچھ ہے اس کی اولاد کے لیے ہی ہے؟ نیز سخت طبیعت معلم کے حوالے کر کے کیا وہ اسے دکھ اور تکلیف دینا چاہتا ہے؟ ہرگز نہیں، کیونکہ اس کا بیٹا تو اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اور اس کے دل کا چین ہے، بلکہ بیٹے کو اگر ہوا بھی لگ جائے تو باپ بے چین ہو جاتا ہے۔ در حقیقت وہ اپنے بیٹے کے ساتھ ایسا سلوک اس لیے کرتا ہے کہ وہ جانتا ہے کہ اس میں اس کی بہتری ہے، اور تعلیم و تربیت کی اس تھوڑی سی مشقت و تکلیف سے اس کا بیٹا عظیم کمالات اور اعلیٰ صفات کا مالک بن جائے گا۔ نیز اس خیر خواہ مخلص اور ماہر طبیب کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے جو ایک لاغر اور نازک حال مریض کو پانی پینے سے روک دیتا ہے؟
حالانکہ اس مریض کو شدید پیاس لگ رہی ہوتی ہے اور شدت پیاس کے باعث اس کا کلیجہ جل رہا ہوتا ہے، لیکن وہ طبیب اسے کڑوی دوا دیتا ہے جو اس مریض کو کی طبیعت اور نفس پر گراں ہوتی ہے، تو کیا تم یہ خیال کر سکتے ہو کہ وہ طبیب مریض سے دشمنی اور عداوت اور اسے اذیت دینے کے لیے ایسی دوا دے رہا ہے؟ ہرگز نہیں، بلکہ اس میں اس مریض کے ساتھ سراسر خیرخواہی اور احسان ہے، کیونکہ طبیب جانتا ہے کہ مریض بتقاضۂ شہوت جو کچھ طلب کرتا ہے اس میں اس کی ہلاکت اور موت ہے، اور اسے اس سے روکنے اور باز رکھنے میں ہی اس کی شفا اور بقا ہے۔ تو تمہیں ان مثالوں سے اندازہ لگانا چاہیے کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی وقت ایسے ایک روٹی یا ایک درہم تمہیں عطا نہیں کرتا تو تمہیں یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے کہ جو کچھ تم چاہتے ہو وہ سب کچھ تمہیں عطا کر دے، کیونکہ وہ فضل و جود کا مالک ہے، تمہاری تنگ دستی سے پوری طرح واقف ہے، اسے کوئی شے مخفی اور پوشیدہ نہیں۔ اس کے باوجود اگر وہ احکم الحاکمین تمہیں تمہاری چاہت کی چیز عطا نہیں کر رہا تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ معاذ اللہ وہ شے اس کے پاس نہیں، یا وہ عاجز ہے، یا اسے تمہاری حالت کا پتہ نہیں، یا وہ بخیل ہے، تو ان تمام عیوب و نقائص سے پاک اور منزہ ہے۔ وہ تمام غنیوں سے بڑا غنی، تو وہ ان تمام عیوب و نقائص سے پاک اور منزہ ہے۔ وہ تمام غنیوں سے بڑا غنی، تمام قدرت والوں سے بڑا قادر، علم والوں سے بڑھ کر عالم، اور تمام اسقیاء سے بڑھ کر سخی اور کریم ہے۔ لہٰذا تمہیں یقین ہونا چاہیے کہ تمہاری چاہت کی چیزیں بسا اوقات وہ تمہیں اس لیے عطا نہیں کرتا کہ اس میں تمہاری اصلاح اور بہتری مضمر ہوتی ہے۔ عطا نہ کرنے کی وجہ عجز یا بخل نہیں، بلکہ وہ تو قرآن مجید میں یوں ارشاد فرماتا ہے، خلق لکم ما فی الارض جمیعا، ترجمہ، زمین میں جو کچھ ہے وہ سب اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے پیدا کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی جانب بخل کی نسبت کیسے ہو سکتی ہے جبکہ اس نے تمہیں اپنی معرفت جیسی نعمت عظمیٰ عطا کی جس کے سامنے تمام نعمتیں ہیچ ہیں۔ ایک مشہور حدیث میں وارد ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، انی لا ازور اولیائی النعیم الدنیا کما یزور درائی الشفیق ابلا ام مبارک العرہ، ترجمہ، میں اپنے دوستوں کو دنیا کی نعمتوں سے اس طرح دور رکھتا ہوں جس طرح مہربان چرواہا اپنی اونٹوں کو خارش زدہ اونٹوں سے الگ رکھتا ہے۔ اور جب تجھے اللہ تعالیٰ دنیاوی شدائد و مصائب میں رکھے تو اس بات کا یقین رکھ کہ وہ تیرا امتحان لینے اور تیری آزمائش کرنے سے بے نیاز ہے، وہ تیرے حال سے واقف ہے، تیرے ضعف اور کمزوری کو بھی جانتا ہے، وہ تجھ پر رؤوف و رحیم ہے۔ کیا تو نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول مبارک نہیں سنا؟ آپ فرماتے ہیں، اللہ تعالی ارحم بعبدہ المؤمن من الوالدۃ الشفیقۃ بولدہا، ترجمہ، بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندہ مومن پر اپنے بچے پر شفیق ماں سے بھی زیادہ مہربان اور شفیق ہے۔ جب تو نے یہ بات جان لی تو پھر تجھے اس بات پر یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تیری اصلاح کے لیے تجھے تکلیف اور مصیبت میں ڈالتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علم میں تیری اصلاح منظور ہے مگر تو اس سے بے خبر ہے۔ اسی اصلاح اور ترقی درجات کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں اور مقبول بندوں کو ابتلا اور آزمائش میں کثرت سے ڈالے رکھتا ہے، حالانکہ یہ طبقہ اس کی درگاہ میں نہایت باعزت طبقہ ہے، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا، اذا احب اللہ قوم ابتلاہم، ترجمہ، جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کو اپنا دوست بناتا ہے تو اس کو مختلف آزمائشوں میں ڈالتا ہے۔ دوسرے موقع پر فرمایا، ان اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الشہداء ثم الامثل فالامثل، ترجمہ، بے شک سب سے زیادہ انبیاء کا امتحان اور آزمائش میں ڈالے جاتے ہیں، پھر شہید لوگ، پھر جو ان کے نزدیک ہیں، اور پھر جو ان کے نزدیک۔ تو جب تو یہ دیکھے کہ اللہ تعالیٰ نے تجھ سے دنیا کی نعمتوں کو روک رکھا ہے یا تیرے لیے کثرت سے مصائب و مشکلات پیدا کر رہا ہے تو یقین رکھ کہ یہ بات اللہ تعالیٰ کی درگاہ میں تیرے لیے باعزت اور صاحب مرتبہ ہونے کی علامت ہے، اور وہ تجھے اپنے اولیاء کے راستے پر چلانا چاہتا ہے۔ بے شک وہ پروردگار تیرے تمام حالات سے واقف ہے اور کسی بات میں تیرا محتاج نہیں، بلکہ ان باتوں سے اسے تیری اصلاح منظور ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، وَاصْبِرْ لِحُكْمِكَ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، ترجمہ، اور اپنے رب کے حکم کے مطابق صبر سے کام لو، بے شک تو ہماری حفاظت اور نگاہ میں ہو۔
لہٰذا مصائب و مشکلات کے وقت تجھے اللہ تعالیٰ کا احسان مند ہونا چاہیے کہ وہ تجھے دنیاوی لذائذ سے دور رکھ کر گناہوں سے محفوظ رکھنا چاہتا ہے، تیری اصلاح کرنا چاہتا ہے، تجھے زیادہ اجر و ثواب عطا کرنا چاہتا ہے اور آخرت میں ابرار و مقربین کے مدح پر فائز کرنا چاہتا ہے۔ لہٰذا بندہ مومن کے حق میں مصائب و مشکلات کا نتیجہ نہایت ہی اچھا ہے اور روحانی عطاؤں کا سرچشمہ ہے۔ واللہ ولی التوفیق بمن و فضلی۔ فصل، خلاصہ یہ کہ جب تجھے یقین سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ تیرے لیے اس قدر روزی کا ضامن ہو چکا ہے کہ جس سے تیری حیات دنیا کی بقا وابستہ ہے اور جس سے عبادت بجا لا سکے اور اپنے ارادے کے موافق ہر چیز کو جیسے چاہے وجود میں لانے پر قدرت رکھتا ہے اور وہ تیرے ہر وقت اور ہر گھڑی اور ہر حالت و حاجت و ضرورت سے بھی واقف ہے، تو تجھے اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری اور کفالت پر بھروسہ کرنا چاہیے اور اس کے وعدے کو سچا جاننا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ پر اس اعتماد اور بھروسے سے تمہارے دل کو سکون و اطمینان نصیب ہوگا اور تمہاری طبیعت علائق و اسباب دنیاوی سے الگ ہو جائے گی اور دل کا تعلق ان اسباب و علائق سے کٹ جائے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ تعلقات اور اسباب دنیاوی بھی اس وقتی مفید اور کفایت کرتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کی مشیت ہو۔ غذا کھانے اور اس کے ہضم اور سہولت، اسی طرح پینے کی چیزوں کے استعمال میں سہولت، پھر کھانے پینے کی اشیاء میں طبیعت کے موافق و خوشگوار ہونے کی صفت اللہ تعالیٰ ہی ان میں پیدا کرتا ہے۔ پھر ان اشیاء سے بدن میں قوت اور نفع بھی اللہ تعالیٰ ہی ان میں رکھتا ہے۔ نیز ان خورد نوش کی اشیاء سے طبیعت پر گرانی اور ان کے نقصانات کو اللہ تعالیٰ ہی اپنے ارادے اور مشیت سے دور کرتا ہے۔ تو در حقیقت نافع اسی کی ذات بابرکت ہے اور وہی در حقیقت کافی المہمات ہے۔ تو ہر طرح کا اختیار صرف اس کی ذات وحدہ لا شریک کو ہے، لہٰذا اسی پر توکل اور بھروسہ کرو اور اپنے معاملات میں اپنی تدابیر کو اہمیت نہ دو، بلکہ ذات کی تدبیر و انتظام پر کفایت و انحصار کرو جو مدبر زمین و آسمان ہے، اور اپنے آپ کو آئندہ کے پروگراموں میں غور و فکر سے بھی نجات دو اور یوں نہ سوچو کہ یہ کام کل مجھے کس طرح انجام دینا ہے اور یہ کام کل ہوگا یا نہیں اور یہ کام انجام دینے کے لیے کیا صورت اختیار کرنی چاہیے۔ مطلب یہ ہے کہ شاید اور اگر مگر کے چکر میں نہ پڑو، کیونکہ اس سے تضییع وقت اور مصروفیت دل کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ ممکن ہے کہ کل ایسے حالات سامنے آ جائیں جن کا تمہیں وہم و گمان بھی نہ تھا، اور جو باتیں اور پروگرام تم بنا رہے تھے اور جن معاملات میں تم غور و خوض کر رہے تھے ان میں سے کوئی نہ ہو سکے اور سوچ و بچار میں بے فائدہ وقت ضائع چلا جائے، بلکہ دل کی مصروفیت اور عمل برباد ہو جانے پر خسارہ اور پشیمانی اٹھانی پڑے۔ کسی زاہد نے کہا ہے، سبقت مقادیر إلالة وحكمة فارحة فوادك من لعل ومن لو۔ ترجمہ، تقدیر خداوند میں ہر شے کا فیصلہ ہو چکا ہے، لہٰذا تفکرات کو خواہ اپنے اوپر مسلط نہ کرو اور شاید و اگر مگر کے چکر میں اپنے آپ کو امن میں رکھو۔ ایک اور بزرگ فرماتے ہیں، سیکون ما هو کائن فی وقتی واخو الجہالہ متعب ومحزون فلعل ما تخشاہ لیس بکائن ولعل ما ترجوہ لیس یکون۔ ترجمہ، جو کچھ ہوتا ہے وہ اپنے وقت میں ضرور ہو کر رہے گا، اور جاہل و بے خبر انسان خواہ اپنے آپ کو مشقت اور غم میں ڈالے رکھتا ہے۔ تو ممکن ہے جس کا تجھے خطرہ ہے وہ نہ ہو اور جس کی تجھے امید ہے وہ بھی نہ ہو۔ لہٰذا اپنے نفس کو یوں تلقین کرو، اے نفس، ہمارے حصے میں صرف وہی چیز آئے گی جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مقدر کر دی ہے، اور وہ ہمارا مولا ہے اور وہی ہمیں کافی اور ہمارا کارساز ہے۔ وہ ایسا قدیر ہے کہ اس کی قدرت کی انتہا نہیں، وہ ایسا حکیم ہے کہ اس کی حکمتوں کی حد نہیں، اور ایسا رحیم ہے کہ اس کی رحمتوں کی انتہا نہیں، اور جو ان صفات کا مالک ہے وہی اس بات کا اہل ہے کہ اسی پر بھروسہ اور توکل کیا جائے اور اپنے تمام کام اسی کے حوالے کیے جائیں۔ لہٰذا صفت تفویض پر قائم رہو اور یہ عقیدہ بھی رکھو کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں میرے لیے جو کچھ ہو چکا ہے اور جو کچھ ہوگا وہ سب میرے موافق حال اور بہتر ہے، اگرچہ میرا علم اس کی کیفیات اور تفصیلات کو نہیں جانتا۔ اپنے نفس کو یوں بھی تلقین کرو، اے نفس، نوشتہ تقدیر ضرور مل کر رہے گا، غصہ اور بے چینی بے فائدہ ہے، اور بہتری تو اس میں ہے جو اللہ تعالیٰ کرے، لہٰذا غصے اور ناراضگی کی کوئی وجہ نہیں۔
اے نفس، جب تو اللہ تعالیٰ کے رب ہونے پر راضی ہے تو اس کے حکم اور تقدیر پر کیوں راضی نہیں، حالانکہ قضاء و قدر ربوبیت کی صفات اور اس کے لوازمات میں سے ہے، لہٰذا اس کی رضا کو اختیار کرو۔ اس طرح اگر تم کسی مصیبت میں گرفتار ہو جاؤ یا کوئی ناگوار معاملہ پیش آ جائے تو اپنے نفس کو تحمل اور ضبط میں رکھو اور اپنے دل پر بھی قابو رکھو۔ یہ نہ ہو کہ جزا، فضا، بے چینی اور گلہ شکایت کا اظہار کرنے لگو، خاص کر اول صدمے کے وقت، کیونکہ ابتدائی مصیبت کے وقت صبر و تحمل ایک دشوار امر ہے اور پہلے صدمے کے وقت نفس پر قابو رکھنا بہت مشکل ہے۔ ایسے وقت میں اپنے نفس سے یوں کہو، اے نفس، یہ مصیبت تو سر پر پڑ چکی ہے، اسے دور کرنے کی اب صورت اور تدبیر نہیں، اور اللہ تعالیٰ اس سے بھی بڑے بڑے مصائب سے تجھے نجات دے چکا ہے، کیونکہ آفات و بلیات کی بے شمار اقسام ہیں۔ اس مصیبت اور تکلیف کو بھی اللہ تعالیٰ دور کرے گا اور مصیبت کا یہ بادل عنقریب چھٹ جائے گا۔ تو اے نفس، تھوڑی دیر کے لیے صبر کے دامن کو مضبوطی سے پکڑے رکھ، تجھے اس کے بدلے دائمی سرور اور ثواب عظیم عطا ہوگا۔ پھر یہ بھی ہے کہ بے صبری اور نازل شدہ آفات دور نہیں ہو سکتی، تو جزا فضا بیکار ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ صبر و تحمل کے ہوتے ہوئے مصیبت کا برداشت کرنا مشکل نہیں رہتا، تو نزول مصیبت کے وقت زبان سے انا للہ و انا الیہ راجعون کا ورد کرو اور دل میں اس اجر و ثواب کا تصور کرو جو اس پر اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا، اور ایسے وقت میں بڑے بڑے مصائب پر اولو العزم انبیاء کرام اور اولیاء اعظام کے صبر و تحمل کو یاد کرو جو اللہ تعالیٰ کی درگاہ میں عزت و وجاہت کا مقام رکھتے ہیں۔ اور اگر کسی وقت تمہارا پروردگار تم سے دنیا کو روک لے تو اپنے نفس سے یوں کہو، اے نفس، اللہ تعالیٰ تیرے حال سے پوری طرح واقف ہے، تجھ پر کرم کرنے والا اور مہربان بھی ہے۔ وہ خسیس کتے کو روزی دیتا ہے بلکہ کافر کو بھی روزی دیتا ہے جو اس کا سراسر دشمن اور باغی ہے، تو میں تو اس کا بندہ، اس کا پہچاننے والا اور اس کو ایک مانتا ہوں، کیا مجھے وہ ایک روٹی بھی نہیں دے سکتا؟ یہ تو ایک محال بات ہے، بلکہ وہ ضرور دے سکتا ہے۔ اس کے باوجود اگر اس نے دنیا کو مجھ سے روک لیا تو ضرور اس میں کوئی عظیم نفع پوشیدہ ہے اور ہر تنگی کے بعد سہولت ہے۔ تو اے نفس، تھوڑی دیر کے لیے صبر سے کام لے، تو اس کے بدلے اللہ تعالیٰ کے لطف و کرم سے عجیب عجیب اور عمدہ عمدہ چیزیں دیکھے گا۔ کسی کہنے والے نے کیا ہی اچھا کہا ہے، توقع من ہے وبکا سوف یاتی بما تہواہ من فرج قریب۔ اپنے رب کے لطف و کرم سے امید وابستہ رکھو، ان قریب وہ کشادگی اور سہولت تمہیں مل جائے گی جسے تم چاہتے ہو۔ ولا تیاس اذا ما ناب خطب فکم فی الغیب من عجب عجیب۔ ترجمہ، اور مصیبت اور تکلیف کے وقت مایوسی کا شکار نہ ہو جاؤ، کیونکہ پردہ غیب میں بڑے بڑے عجائب و غرائب موجود ہیں۔ ایک اور بزرگ فرماتے ہیں، الا یا ایھا المرء الذی الہم بہ برہ اذا اشتدت بک الاسرى ففکر فی الم نشرح فاسرى بین یسرین اذا قررت فارح۔ ترجمہ، اے وہ شخص جس پر غم و فکر مسلط ہو چکا ہے، جب تیرا غم و فکر شدت اختیار کر جائے تو سورہ علم نشرح کا مضمون ذہن میں لا۔ اس صورت میں واضح طور پہ فرمایا گیا ہے کہ ایک تنگی دو آسانیوں کے درمیان ہے، تو اس مضمون کے تکرار سے فرحت حاصل کر۔ تو جب تو اس طرح کے اذکار اور باتیں اپنے تصور میں لاتے رہو گے اور ان کی مشق کرتے رہو گے تو تمہارا یہ معاملہ آسان ہو جائے گا، بشرط یہ کہ کچھ وقت تک ہمت اور کوشش سے کام لو۔ جب تم اس مقام پر پہنچ گئے تو تم نے ان مذکورہ عوارض اربعہ کو اپنے نفس سے دور کر لیا اور اس کی مشقت تم نے اٹھا لی۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں تم متوکلین میں شامل ہو گئے، ان لوگوں کا مقام پا لیا جو ہر وہ کام اللہ تعالیٰ کے حوالے کرتے ہیں اور اس کی تقدیر پر راضی رہتے ہیں۔ تم نے صابرین کا درجہ حاصل کر لیا اور دنیا میں تو تمہیں راحت قلب و بدن حاصل ہو گئی اور آخرت میں اجر عظیم اور ذخیرہ ثواب جمع کر لیا اور رب العالمین کی درگاہ میں تمہیں بلند مرتبہ حاصل ہو گیا اور خداوند تعالی نے تم کو اپنا محبوب اور دوست بنا لیا۔ اس طرح تم نے خیریت دارین حاصل کر لی اور عبادت کا راہ مستقیم پا لیا، کیونکہ اب نہ تو تمہارے سامنے کوئی رکاوٹ ہے اور نہ دل کو ادھر ادھر مصروف کرنے والی کوئی چیز موجود ہے۔ اس وقت تم نے اس مشکل گھاٹی کو عبور کر لیا۔ اللہ تعالیٰ کے حضور میں دعا ہے کہ وہ حسن توفیق سے تیری بھی اور ہماری بھی مدد فرمائے، کیونکہ ہر چیز کا مالک و مختار وہی ہے۔ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ۔